السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین اعظام، آج کا جو پارہ ہے اکثر و بیشتر مضامین اس میں جہاد سے، اسی طریقے سے جو غزوات ہوئے ہیں، جو سریے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالات جو غزوات کے موقع پر ہوا کرتی تھی اس کا بیان ہے، اور ان تمام میں ایک حکم تو وہی ہے جو کل آیا آپ کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، جب تم سن لو۔ یہ عام طور پہ ایک ٹپیکل اور ایک خاص کیفیت اور ایک خاص موقع کی آیت ہے۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر آپ کو چوں چرا کرنے کا اختیار نہیں، اگر سن لیا تو ماننا واجب ہو گیا۔ یہ ایک خاص موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اب خاص موقع کے لیے نہیں رہے گی، اس کا حکم عام ہوگا، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، اے سب ایمان والو، جب بھی اللہ کا حکم اور رسول کا حکم کانوں تک پہنچے اور تم اس کو سن لو تو اس کو ضرور پورا کرو، اس کی ضرور اطاعت کرو۔ یہ ہر ایک مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت پر، مسافر اور مقیم سب پر فرض ہے۔ اب کون سا حکم ہے اس کا حکم جو کلام پاک میں مذکور ہے، اس کا وہ حکم جو بندوں سے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں احکام ہیں، آپ کی وہ احادیث جن میں فرائض ہیں، آپ کی وہ احادیث جن میں واجبات کی تعلیم ہے، تو ان تمام کو سن کر ان پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، جیسا کہ کلام پاک میں ولا تولوا عنہ، اور روگردانی نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہاں سن تو لیا، جبکہ ان کو سننا نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کو ماننا نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ منافق ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پوائنٹ لینا ہے کہ اگر حکم خدا اور حکم رسول، آپ اس کو کل کا پارٹ بھی مان سکتے ہیں، کل کا بھی فرسٹ پوائنٹ اطاعت خدا اور اطاعت رسول پر ہی تھا، تو جب حکم کانوں تک آن پہنچے اور کانوں میں پڑ جائے اور پتہ بھی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور کرنے کی طاقت بھی ہے، کوئی مانع شرعی یا مانع طبعی نہیں ہے، تو اس حکم کا ماننا خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو سب پر واجب ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، حولان حول اگر ہو گیا، ایک سال اگر زکوٰۃ کے مال پر گزر گیا، 365 دن اگر کسی کے پاس مال رہا، اب 365 دن کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دو۔ اب اللہ کا حکم متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے تو سنا نہیں، قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی سنو تو اطاعت کرو، ہمیں تو آواز نہیں آئی، تو آواز اب آپ کو براہ راست نہیں آئے گی، آواز آپ کو اس طرح نہیں آئے گی جس طرح ہم دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں۔ وہ تمام احکام جن کا سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، ان کے بارے میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ منافقوں کی علامت ہے، کیونکہ کلام پاک میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپیریزن میں جن لوگوں کو یہاں پر بیان اور مینشن کیا ہے وہ منافق ہیں۔
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نماز تو پڑھ لیتا لیکن ایکچولی مجھے آتی نہیں، بیسیکلی میرے سجدے ٹھیک نہیں۔ ابھی تو ٹھیک کر، سیکھو نماز۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن میں پڑھ تو لوں لیکن ایکچولی مجھے آتا نہیں۔ کیوں نہیں آتا؟ پڑھو قرآن کو، سیکھو، پھر کب پڑھو گے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبوت ملنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پہلا حکم متوجہ ہوا وہ تو قرات کا ہی ہے، پڑھنے کا ہی ہے، تعلیم کا ہی ہے، تبلیغ کا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ عذر بیان کرنا کہ ہمیں پتہ نہیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو حکم جب بھی میں حکم کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور حکم کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکم کہتے کسے ہیں۔ حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے رکو یہ مت کرو، نہیں۔ کلام پاک میں جتنے احکام آ چکے، احادیث میں جتنی احادیثیں اوامر، نواہی، فرائض، واجبات کی آ گئی، ان کے فرائض اور واجبات کو چھانٹ چھانٹ کر عمل میں لانا، یہ مطلب ہے سننا۔ اس کو کہیں گے اس زمانے میں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنا۔ اب 365 دن گزر گئے تو زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہو گیا۔ اب اس کو پتہ بھی ہے کہ فرض ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اتنا مال ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ 1 سال گزر گیا اور یہ مال کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھا ہے۔ اب اگر یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے جبکہ حکم خداوندی متوجہ ہو چکا تھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جیسا کہ یہ روگردانی کر رہا ہو اور بات کو سن نہ رہا ہو۔ تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کا حکم سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا لیکن مانا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے اصل میں اطاعت کا، یہ مطلب ہے اصل میں حکم خداوندی اور حکم رسول کے متوجہ ہونے کا۔ اب ایک انسان ہے، نارمل زندگی گزارتا جا رہا ہے، خرچ کے بقدر اس کے پاس روزی روٹی ہے، بچوں کو پال رہا ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا۔ اچانک اتنی شاندار جاب لگ گئی کہ اس کی بلے بلے ہو گئی۔ اب ایک ہی سال میں وہ 10 لاکھ کا مالک ہے، ایک ہی سال میں، اگلے سال پھر دوسرا سال شروع ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ کا اضافہ کر دیا، اب 20 لاکھ کو بات پہنچ گئی، اور یہ بالکل خرچ سے زائد ہیں، بچوں کی فیس سے زائد ہیں، رینٹ سے زائد ہیں، روزمرہ کے اخراجات سے زائد ہیں۔ یہ پیسے ایسے ہیں جن کو یہ انویسٹ کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو گیا کہ حج کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں حج فرض ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ کہ مجھ پر واجب بھی ہے، مجھ پر پرسنلی اپنے بارے میں بھی پتہ ہے اس کو کہ مجھ پر بھی واجب ہو گیا ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو فرض ہے، کر لیں گے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اذان کی آواز سنے اور اپنے دماغ میں یہ بات سوچے کہ ظہر کی اذان ہی تو ہوئی ہے، ظہر کی اذان تو کل بھی ہوگی، کل پڑھ لیں گے، پرسوں ہوگی تو پرسوں پڑھ لیں گے، ظہر کی اذان تو روز آنا ہوتی ہے، ان مؤذنین کو کام ہی کیا ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور گنگنانے لگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عشاء کی اذان سن کر یہ سوچتا ہے کہ آج ہی تو ہوئی ہے، کل ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ تو نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد جب مال اس کے پاس آ گیا، اب اگر یہ حج نہیں کرتا ہے تو جتنے دن بغیر کسی عذر کے تاخیر کرے گا اس کو گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہ حکم بھی ایسا ہی ہے جیسے نماز کا حکم، جب بھی مالداری آ گئی، اور اتنی مالداری ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی 10 لاکھ آ گئے، کل کو ان کا پتہ نہیں یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، 20 لاکھ ابھی ہیں، پرسوں پتہ نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے، ابھی 15 لاکھ ہیں، بیٹیوں کی شادی ہے، 3 بیٹیوں کی اگلے ہی مہینے شادی ہے، پتہ نہیں کتنے خرچ ہو جائیں اس میں۔ ایک تو سچویشن یہ ہوتی ہے، تو یہ تو ضرورت کے پیسے ہو گئے۔ ایک بالکل ضرورت سے زائد ہیں،
پھر بھی حج کو نہیں جا رہا، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، ان سے کام نہیں چلنے والا۔ وہاں پر بیت اللہ کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے، تو عمرے پر عمرے کیے جا رہا ہے، وہ تو سنت ہے۔ اور سنت کا حکم جب متوجہ ہوتا ہے تو وہ فرض بن کر متوجہ نہیں ہوتا، سنت کو بغیر کسی مجبوری کے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ عمرہ اگر نہیں کیا تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں عمرہ کیوں نہیں کر کے آئے ہو۔ آج کل ایک کھیل بنا دیا ہے، سال کے بیچ میں 2-3 بار عمرے پہ چلے جاتے ہیں، اور اگر سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں، کرنے چاہیے، اچھی بات ہے، میں ان کو حقارت کی نظر سے یا ان کو کمتر نہیں سمجھ رہا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن اگر آپ حج کر سکتے ہیں تو کیجئے، وہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج فرمایا اپنی زندگی میں، عمرے 3 فرمائے، لیکن حج ایک ہی کا موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی کو اتنی اہمیت اور اہتمام کے ساتھ میں ادا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں سواری پر سوار تھے تمام صحابہ کرام کو، تاکہ نظر آئیں، حج کے مناسک سکھائے، حج کے ارکان سکھائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چیز فرض ہے اس کے متوجہ ہونے کے بعد میں اگر کوئی بھی انسان غفلت میں گزارتا ہے زندگی، نماز تو پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے، اسی طریقے سے صدقہ بھی کرتا ہے، لیکن حج کے نام پر اس کو پلان بنانا پڑتا ہے جو کہ 5 سال سے بنا نہیں ہے، تو حکم خداوندی متوجہ ہونے کے بعد میں کاہلی کرتا ہے، تو یہ ولا تولوا عنہ کے خلاف کرتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے بعد کلام پاک کی آیات، وہ آیات جن میں فرائض اور واجبات کا حکم ہے، ان کو سننے کے بعد گویا ان سے عملاً اعراض کر رہا ہے، عملاً، منہ سے بول کر نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن جا نہیں رہا ہے، تو یہ بھی عملاً اعراض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وسعت ہونے کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر منافقوں میں اور اس طرح کے مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا لیکن وہ سننے والے نہیں۔ جیسے بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، جی ابھی آ رہا ہوں، زبان پر تو ہے کہ جی ابھی آ رہا ہوں، اور جا رہا ہے اس طرف، پتہ ہے اس کو کہ والد صاحب اتنے سخت نہیں ہیں کہ بلا کر پیٹ دیں گے، ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، اور ادھر کو جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی روگردانی کرنا ہوا اس شریعت کے حکم سے۔ دوسرا حکم جو اس سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، مال غنیمت کا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں مال غنیمت کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ قتل و قتال اور جہاد وغیرہ سے حاصل شدہ آمدنی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کلام پاک میں جو حکم آ گیا اس کو پلٹ کر آنا ہے، چاہے وہ 50 سال کے بعد آئے، چاہے 100 سال کے بعد آئے، اور چاہے 1000 سال کے بعد آئے، اس کو پلٹ کر واپس اسی کنڈیشن میں آنا ہے۔ جیسے آپ نے فرعون کے بارے، اس کے دجال کے بارے میں سنا، آپ نے حضرت مہدی کے بارے میں سنا، آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا کہ وہ تیر ماریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ تلواروں کا زمانہ تو چلا گیا، اب تو اتنے زیادہ ہتھیار ہیں، ایٹم بم ہیں، پرمانو ہیں، میزائلز ہیں، اب ان کی کیا ضرورت؟ اگر دجال نے ایک میزائل مار دیا پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دور وہی پلٹ کر آنا ہے، خواہ کسی بھی طرح سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ ہو کہ جس میں تمام آلات، اوزار وغیرہ سب مدھم پڑ جائیں، بیکار ہو جائیں، دھوست ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، تو دور وہی پلٹ کر آنا ہے جو شروع اسلام میں تھا، تاکہ اسی دور پر انسان اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھے۔ تو اس لیے دور کب پلٹ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں کنویں کے مسائل جن کی اب ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے وہ مسائل جن کو عام طور پر پڑھتے ہوئے خود طلبہ کہتے ہیں کہ حضرت اب ان کی کیا ضرورت ہے، لیکن تمام ادوار کو پلٹ کر آنا ہے، یہ بات آپ لکھ لیجیے۔ تو بہرحال
امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے جس میں مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت کسی بھی قوم کے لیے حلال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی حلال نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حلال نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کافروں کا سامان ملا اور اس کو ایک میدان میں رکھ دیا، اور آگ آئی اور اس کو نیست و نابود کر کے چلی گئی، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ مسلمانوں پر مال غنیمت کو نہ کہ حلال کیا بلکہ اس کی تقسیم کا طریقہ بھی بتایا، اور یوں کہا کہ جان لو جو بھی تمہیں غنیمت میں مال حاصل ہو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافر کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم سچ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو مال غنیمت چونکہ بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتا تھا، محنت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ملتا تھا تو محنت نہیں لگتی تھی، ورنہ اس کے لیے قتال کرنا پڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال تمہیں بالکل فری میں دیا، جس کے لیے تمہیں 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس سے آگے غزوہ بدر کو ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آگے چوتھا حکم مشورے کا بھی ہے، لیکن یہاں پر اتفاق کی تعلیم ہے۔ اب یہ اتفاق کیسا ہونا چاہیے؟ تمام مسلمان مل کر ایک ہی بستی میں اپنے گھر بنا لے، تمام مسلمان ایک ہی جگہ پلاٹ لے کر، ایک ہی جگہ بلڈنگیں لے کر اس میں رہنے لگے، اس کو اتفاق بولیں گے؟ نہیں، اتفاق کا مطلب ہے اتفاق بالقلب اور اتفاق بالرائے، رائے سے اتفاق ہونا چاہیے، پھر چاہے آپ مشرق میں رہیں چاہے مغرب میں رہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اگر کسی بات پر اتفاق کر لیا، اسی کو ہم اجماع کہتے ہیں، اجماع، اور اجماع بھی اسی طرح اس کا حکم ماننا واجب ہے جس طرح سے قرآن اور حدیث کا حکم ماننا واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دوسری آیت میں بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں بٹو نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ اور جب انسان کسی چیز کو مضبوط پکڑتا ہے تو بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے کس طرح روکے رکھنا ہے۔ اب ایک انسان ہے بلڈنگ سے نیچے لٹک گیا، اس کے ہاتھ میں ایک اچانک سریا لوہے کا آ گیا یا کوئی رسی آ گئی، اب اس کو پکڑ کر وہ لٹکا ہوا ہے، اور نیچے اگر وہ نظر کرے تو 10 منزلہ نیچے سڑک نظر آ رہی ہے جس پہ وہ ڈائریکٹ جا کے گرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی ہمت کے ساتھ اس کو پکڑے رکھے گا، اور اوپر دھیان رکھے گا یہ ٹوٹنے والی تو نہیں، کبھی نیچے دیکھے گا میں گرنے والا تو نہیں۔ تو اسی طرح چاک اور چوبند ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اتفاق کے ساتھ پکڑنا ہے۔ مطلب یہ ہے اتفاق کا کہ کہیں میری رائے سے دوسرے کی رائے کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کہیں میری رائے سے دوسرے کی رائے مجروح تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے بولنے سے دوسرے کا کلام دب تو نہیں گیا۔ تو تمام انسان اور مسلمان جب آپس میں کوئی بات کہیں تو اتفاق سے کہیں، کہیں رہیں تو اتفاق سے رہیں، کوئی کام کرے تو اتفاق سے کریں۔ آج کل تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا ایک عجیب اور رواج چل پڑا ہے، ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اب آپ ایک بات سمجھیے، انسان جو بنا ہوا ہے وہ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک تو اس میں بدن ہے اور ایک اس میں روح ہے، روح سول جس کو بولتے ہیں۔ اب اگر روح نہیں تو خالی بدن ہے، ڈھانچہ ہے، تو ڈھانچہ تو پہاڑ بھی ہے، اور اگر بدن نہیں خالی روح ہے تو نظر نہیں آئے گا، وہ تو فرشتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، روح کا بھی ہونا ضروری ہے اور بدن کا، باڈی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو بدن جو ہمارا ہے، اسٹرکچر جو ہے، اس کے اندر جب روح ہوگی تو یہ ایک انسان کہلائے گا۔ ایک بات اب اس میں سمجھنا کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح سے بنایا اور ایک پوری باڈی سے بنایا، تو جب تک انسان دونوں چیزوں کو لیے گھومتا ہے تب تک تو اس کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف षड्यंत्र رچے جاتے ہیں، اس کی بات کاٹی جاتی ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو ذرا ذرا سی بات پر گالی دی جاتی ہے۔
اور اس کا ایک پارٹ روح جب اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر ڈیتھ باڈی بیڈ پر پڑی ہوتی ہے، چارپائی پر پڑی ہوتی ہے، پلنگ پر پڑی ہوتی ہے، تب ہر ایک انسان آ کر ہمدردی جتاتا ہے، قبلہ رخ کر دو، اس کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دو، قبر کدھر کھودنا ہے، کہاں پر تدفین ہوگی، کفن کہاں سے لانا ہے، ہر ایک انسان ہمدردی کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ کر کندھوں پر اٹھا کر جاتا ہے، کس لیے؟ عزت میں، احترام میں۔ ارے وہی عزت انسان کی اگر اس کی زندگی میں کر لیتے تو اس کی آنکھوں میں تمہاری شفقت کو دیکھ کر آنسو آ جاتے، اس کی دعاؤں سے تمہارا مقدر بدل جاتا، اس کی دعاؤں سے تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جاتا، لیکن نہیں، جب تک دونوں چیز کا مجموعہ ہے، انسان روح بھی ہے بدن بھی ہے، زندہ ہے، تب تک اس کے خلاف سازشیں سازشیں سازشیں۔ اور جب کوئی ایک چیز ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بدن نے ساتھ چھوڑ دیا، روح نکل گئی، خالی ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اب ہمدردی جتا رہے ہیں، اب تو وہ بے جان ہے، اب تو آپ اس کو تماچا مارو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو جلا دو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے اوپر آپ جیسی بھی چلا دو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تو تب پڑتا تھا جب تمہارے دل خراش جملے اس کے کانوں میں پڑتے تھے اور یہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر روتا تھا۔ تو اسی لیے اتفاق بالقلب اور اتفاق بالرائے، رائے میں اتفاق ہونا چاہیے، قلب میں اتفاق ہونا چاہیے۔ کسی نے کوئی بات کہی ہے بہت سوچ سمجھ کر تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر ہی کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کا بھی حکم دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پیچھے بھی آیا ہے 4 پارے میں کہ صحابہ کرام کو اے میرے نبی مشورے میں شریک کیجئے، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ مشورے کو مشورہ کیوں کہتے ہیں میں یہ صرف بتانے کے لیے آپ کو اس آیت کا رخ کیا۔ مشورہ شورک سے بنا ہے، شورک، شین، واو، را اور کاف، اور عربی زبان میں یہ شورک کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اپنا ایک گھر بنا کے رکھتی ہیں پیڑ پہ، برج کے نیچے وغیرہ، تو جب شہد توڑنے والے اوپر چڑھتے ہیں اور دھواں کر کے یا آگ کے ذریعے یا کسی چھڑی کے ذریعے مکھیوں کو اڑا دیتے ہیں، اور پھر شہد کو توڑنے والا اوپر کا بیکار جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم موم بولتے ہیں، موم، اس کو اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اب ایک اندر سے اتنی بڑی خوبصورت شہد میں لت پت ایک گانٹھ اور ایک چیز چمکتی ہے، اس کو شورک بولتے ہیں، اس کو شورک بولتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر مشورہ کریں گے تو جس طرح اس شہد توڑنے والے کو محنت کے بعد شہد کا قیمتی حصہ اندر سے جا کر ملا ہے، اسی طرح مشورہ کر کے قیمتی بات لوگوں کے دلوں سے نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں مشورہ۔ یہ مشورہ نہیں ہے کہ اس کی رائے کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے اور میری رائے یہ، بات ختم، ماننی تو میری ہی جانی ہے، نہیں۔ تو خیر اور شورک جو نکلنا ہے وہ شہد کے اندر اس چھت سے نکلنا ہے۔ شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ شہد کے اندر ایک فالتو حصہ ہوتا ہے جس کو شہد توڑنے والا چاقو سے یا دراتی سے کاٹ کر نیچے پھینک دیتا ہے، اس کے اندر سے پھر ایک گانٹھ نکلتی ہے جس میں شہد بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شورک۔ تو اسی طریقے سے جب انسان مشورہ کرتا ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ مشورے میں خیر ہے، کیونکہ مشورے میں قیمتی آراء جب پیش ہوتی ہیں تو انسان کا دماغ کھلتا ہے، یہ بات تو میرے دماغ میں بھی نہیں تھی۔ جیسے ہمارے گھر میں ایک مرتبہ ہماری والدہ ضعیف ہے بیچاری، تو بڑا مشورہ کر رہی ہے کون سے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، تو بھائی بول رہا ہے کہ فلاں کے یہاں چلنا چاہیے، ایک اور بول رہا ہے کہ فلاں کے یہاں چلنا چاہیے، ساتھ میں یہ بھی لینا چاہیے، پرانی جو رپورٹس ہیں ان کو بھی لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیسوں کا بھی دھیان رکھو، پیسے بھی لے کے جانا، تم پیسے بھول جاتے ہو گھر پہ۔ تو مشورہ چل رہا ہے، باہر سے میں بھی آ گیا، کس کام کے لیے مشورہ چل رہا ہے؟ تو امی کہنے لگی بیٹا کسی ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں اور تمہارے بھائیوں نے یہ متعین کیا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے یہاں چلیں۔ میں نے کہا کہیں بھی نہیں جانا ہے، آج سنڈے ہے، آج سنڈے ہے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں۔ اگر سنڈے کو کسی ڈاکٹر کے یہاں چلے جاتے تو واپس آتے۔ تو یہ مشورے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا وہ غصے میں خود سے تھیلا اٹھا کے رپورٹ اٹھا کے ڈاکٹر کے یہاں گئی، پھر واپس چھوٹا سا منہ بنا کے آ رہی کہ آج تو سنڈے ہے۔
تو اسی طرح مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورہ اپنے فیملی سے بھی کرنا چاہیے، مشورہ اپنی بیوی سے بھی کرنا چاہیے، مشورہ اپنے چھوٹے بالغ بچوں سے بھی کرنا چاہیے، اور مشورہ اپنے اساتذہ سے بھی کرنا چاہیے۔ تو جس فیلڈ میں آپ کو کشمکش ہو اسی ٹائپ کے لوگوں سے آپ مشورہ کیجیے۔ آپ کو بلڈنگ بنانی ہے تو ایسے لوگوں سے مشورہ کیجیے جنہوں نے حال فی الحال میں بلڈنگ بنائی ہے۔ آپ کو اسی طرح گاڑی خریدنی ہے تو ایسے لوگوں سے رابطہ کیجیے جنہوں نے حال فی الحال میں گاڑی خریدی ہے۔ تو جو قیمتی اور خیر کی بات ہوتی ہے وہ نکل کر باہر آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چوری چپ کے کام کریں گے تو سب کو سرپرائز دے دیں گے، لیکن وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ جب شروع ہوئی تو یہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ باقی تمام صورتوں میں جو 113 صورتیں ہیں ان پہ بسم اللہ ہے، سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں ہے۔ تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ انفال کا اور سورہ توبہ کا ایک ہی مضمون ہے، تو جب ایک ہی مضمون ہے تو بسم اللہ کے ذریعے سے فاصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے کہا کہ اچھا، جب دونوں کا مفہوم ایک ہے تو پھر سورت کو الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سورت تو الگ ہے، سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ ہے، سورہ انفال کا نام سورہ انفال ہے، سورت تو الگ الگ ہیں۔ گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ تو پھر مفسرین نے تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے، بڑی تحقیق کے بعد، کہ اصل میں عربوں کا دستور تھا، جب وہ کوئی وعدہ کرتے تھے تو شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے، اور جب وہ وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے کوئی پیغام غصے والا آیا کرتا تھا تو وہ بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی کے طرز پر مسلمانوں کا اور ان کا، منافقوں کا اور کافروں کا، ان کا سب کا ایک معاہدہ تھا، آپ ہم کو پریشان نہیں کریں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، کوئی بات ہوگی تو مل جل کر حل کریں گے وغیرہ۔ اب انہوں نے معاہدہ کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی اسٹائل میں صورت نازل کی، اور بسم اللہ غصے میں نہیں لکھی کہ جاؤ برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اب ان کے ساتھ لڑو۔ ان کو سمجھ نہیں آتی پیار والی بات، ان کو سمجھ نہیں آتی محبت والی زبان، تو اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے مضامین ہیں، اشہر حرم کا ذکر ہے، اسی طریقے سے جہاد کا بھی حکم ہے، اسی طریقے سے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بھی حکم ہے، اسی طریقے سے بزدلی سے، بہت سختی سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو جہنم کے الفاظ سنا دیے جن صحابہ کرام نے بدر میں شرکت کی تھی، اور کہا کہ اگر تم یوں ہی بزدل، اصل میں ہوا کیا تھا، حنین غزوہ تبوک کی بات ہے، سن 9 ہجری کی بات ہے۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے تبوک کے مقام پر اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب صحابہ کرام کبھی اس لڑائی میں کبھی اس لڑائی میں، ابھی یہ 1 مہینہ ایسا گزرا تھا جس میں کچھ سکون تھا، فصلیں کھجور کی پک کر تیار تھی، گرمی کی شدت تھی اور بے حالی تھی، اتنی گرمی عرب میں ہوتی ہے، اللہ رحم کرے، بہت گرمی ہوتی ہے۔ اس حالت میں حکم ہو گیا جہاد کا، چلیے۔ اب کچھ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ، اور کچھ صحابہ کرام نے لبیک تو کہا لیکن تھوڑا سا جیسے منہ کبھی بن جاتا ہے انسان کا، نیچرل ہوتا ہے، کبھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرا باغ کل کو کٹنا تھا، اس کا بھی دیکھنا تھا، تو اس طرح کی چیزیں دماغ میں آنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی تھی تمہاری ہر ایک جنگ میں، تو کیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کریں گے؟ اور اگر اسی طرح سے تم کرتے رہو تو یاد رکھو اس طرح کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، بھلا صحابہ کرام ہیں سامنے، خطاب منافقوں کو نہیں ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے متعلق بزدلی کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک بزدلی، یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔
اب سامنے ایک کتا کھڑا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کو کاٹتا ہے، اب یہ انسان سینہ آگے تان کر جاتا ہے کہ نہیں اسلام میں بزدلی حرام ہے، میں جاؤں گا، وہ گیا کتے نے کاٹ لیا، اب پھر رہا ہے کہ انجیکشن کدھر لگے گا۔ اسی طریقے سے پتہ ہے کہ فلاں پہاڑی پر شیر ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں بزدلی اسلام میں حرام ہے، میں جا کے دکھاؤں گا، یہ حماقت ہے۔ کون سی بزدلی حرام ہے؟ اسلام کے متعلق بزدلی حرام ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم کریں پھر اگر پیچھے ہٹیں تو یہاں پر بزدلی حرام ہے۔ یہاں پر ہر ایک چیز کا ڈر اگر آپ کو ستا رہا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، کہیں اگر ہم نے احتجاج میں حصہ لیا، کیمرے میں آ گئے، CCTV چیک ہوا، کہیں نام آ گیا، مستقبل کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، جبکہ بات ناموں سے رسالت کی چل رہی ہے۔ احتجاج ان کم وقتوں کے خلاف ہو رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا صحابہ کرام کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بات ان کی چل رہی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ بزدلی مت دکھاؤ اور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ باقی اور جگہوں پر بزدلی دکھانا، اور گھر میں تو ہر انسان بزدلی ہوتا ہے فیملی کے سامنے، وہاں تو بول ہی نہیں سکتا ورنہ بیلن بھی لگ سکتا ہے الٹا۔ تو اسی طریقے سے ایک بزدلی وہ ہوتی جو نیچرل ہوتی ہے، اس کی ممانت نہیں ہے۔ انسان خواب میں ڈر جاتا ہے، نیند میں ڈر جاتا ہے، اچانک پیچھے سے اگر کسی نے زور سے دھکا دیا تب ڈر جاتا ہے، اسی طریقے سے پاس میں کوئی گاڑی بڑی تیز گزر گئی اس سے ڈر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بزدلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، جس طرح سے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، اسلام کی شان و شوکت پر آنچ آئے، اور بزدلی کی کوئی جگہ اسلام میں ہے بھی نہیں۔ مسلمان ہو بزدل ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو ڈرپوک ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور اس کے ارادے کمزور ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور اس کے دل میں قوم کا درد نہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں نہ سوچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور وہ اطاعت میں سب سے پہلے لبیک نہ کہتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اولاد کی تربیت میں بڑی کوتاہیاں کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان ہے مالدار ہے، حج پر نہیں جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے، مال سے، زبان سے محفوظ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو ایک پیار بھرے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا شخص ہے، جس کو دیکھ کر دوسروں کو راحت ملے، جس کو دیکھ کر انسان کو تسلی ملے کہ میرا بھائی آ گیا، اب میری کچھ نہ کچھ مصیبتیں کم ہوں گی یا پھر حل ہوں گی۔ تو اسی لیے جتنے بھی احکام آپ سنیں، میری آپ سے درخواست ہے، روزانہ 5 باتیں ہوتی ہیں، آج بھی 5 باتیں ہوئی ہیں، جو بھی بات ایک سمجھ آئے کم از کم اس کو یاد کر لیا کریں، جو بھی بات پلے پڑے، کان میں پڑے، کم از کم اس کو یاد کر لیا کریں۔ اب روزانہ 5 باتیں ہم نے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ ہو بھی رہی ہیں، اور الحمدللہ آپ بڑی دلچسپی سے سنتے بھی ہیں۔ تو آج شاید 8ویں تراویح تھی اور 8ویں تفسیر ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنی باتیں ہو گئیں۔ اب اگر پابندی سے شریک ہونے والے سے بھی پوچھا جائے کہ کون کون سی 5 باتیں یاد ہیں، ایک بھی دن کی 5 یاد نہیں ہوں گی، تو ان کو مارک کر لیا کریں، موبائل میں لکھ لیا کریں، ذہن میں لکھ لیا کریں، نوٹ بنا لیا، کچھ تو کرنا پڑے گا، عمل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ حضرت نثار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ یہیں پر مسجد رحمانی میں جو تفسیر کرتے تھے، اپنے سہارنپور کے تھے، اور ادھر مسجد امین میں بھی تفسیر کرتے تھے، پورے کلام پاک کے، پوری زندگی کے تجربات کے انہوں نے ڈائری میں نوٹ تیار کر رکھے ہیں، اور جب ان نوٹس پر نظر پڑتی ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ یہ 10-20 سال کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ 20-30 سال میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ اتنے نوٹس بنانے، کیا بات آج بتانی ہے، کیا بات کل بتانی ہے، اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ تو جب ان پر آپ نظر ڈالیں گے، ان نوٹس پر، تو دل میں عجیب طور پر یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو پوری ٹیم کا کام ہے، ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تفسیر پر انہوں نے محنت کی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ آپ سب بھی شاید ان کو جانتے ہوں گے۔ تو اسی لیے
کچھ تو کرنا پڑے گا کامیابی پانے کے لیے۔ دیکھو انسان اگر گناہ کرتا ہے یا انسان پھر اپنی نارمل روٹین پر چلتا ہے تو وہ مسلمان تو رہے گا، دائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا، انسان گناہگار تو نہیں ہوگا، انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض اور ملعون بھی نہیں ہوگا، لیکن درجات بلند بھی نہیں ہوں گے۔ اور ہمیں چاہیے کیا روز محشر؟ رفع درجات۔ انہی کی دعا رات دن ہم مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے درجات بلند فرما۔ دعاؤں سے نہیں ہوتے درجات بلند، درجات جو بلند ہوتے ہیں وہ کام سے ہوتے ہیں اور ہارڈ ورک سے ہوتے ہیں، محنت سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانے کون سی ادا پسند ہے کہ میرا بندہ عمل کرنے کے لیے روزانہ ایک ہدایت کی بات، ایک کام کی بات نوٹ بک میں نوٹ کرتا ہے عمل کرنے کی نیت سے۔ وہ ٹھیک ہے ان پر کما حقو عمل نہیں ہو سکے، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم عمل کی نیت سے روزانہ ایک بات یاد کر کے اگر ہم لکھیں، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز محشر نامہ اعمال میں وہی ہمارا جو کا تو رجسٹر اٹھا کر ادھر رکھ دے اور پلڑا جھک جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند ہے، اخلاص پسند ہے، قربانی پسند ہے، توجہات پسند ہیں۔ تو اٹریکشن جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ کا ہوگا، رفع درجات یہاں سے ہوں گے، درجات بلند یہاں سے ہوں گے۔ ایک انسان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف تو اس کو 70,000 مرتبہ بھی کر دیں گے، لیکن یہ وہیں کا وہیں رہے گا جہاں ہے، اس کے درجات بلند نہیں ہوں گے۔ درجات بلند کرنے کے لیے استمرار چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں خالی نماز کو پڑھنا نہ ہو، نماز کو قائم کرنا مقصود ہو۔ اسی طریقے سے نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں روز مرہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے، بڑھوتری ہونی چاہیے۔ اس سے ہوتے ہیں درجات بلند۔ خلق خدا اور مخلوق خدا کا درد دل میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے اقدامات ہونے چاہیے، اس سے ہوتے ہیں درجات بلند۔ باقی روزانہ آپ فرائض ادا کر رہے ہیں، جیسے ایک نوکر ہے، وہ روزانہ کی ڈیوٹی کر کے آتا ہے، بات ختم ہے، اس کو سیلری مل جاتی ہے، خرچہ چل جاتا ہے۔ اور سیلری کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھوک آپ کو رہنے نہیں دے گی اور بڑا آدمی آپ کو بننے نہیں دے گی۔ تو الگ سے پھر اسی سیلری سے بچا کے کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا، بزنس میں لگانا پڑے گا، انویسٹ کرنا پڑے گا، پارٹ ٹائم کچھ بزنس دیکھنا پڑے گا، تب جا کے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ اسی طریقے سے ٹھیک اعمال کی بھی بات ہے کہ اگر نارمل روٹین پر انسان رہے گا تو وہ تو فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، ایکسٹرا نمک مرچ ڈالنا پڑتا ہے چٹپٹا بنانے کے لیے۔ اسی طرح رفع درجات اگر چاہیے تو ایکسٹرا عبادتیں چاہیے، ایکسٹرا دعائیں چاہیے، اور اسی طرح ایکسٹرا کچھ نفل چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا فصل بہار، بڑی نیکیوں کا، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں لیکن خاموش نہ رہیں، بیکار باتوں میں مشغول نہ ہوں، کم بولنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو لگے کہ رمضان کا اس پر اثر پڑا ہے، اور اگر سیم روٹین ہے تو کوئی فائدہ پھر اس رمضان سے ہمیں نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس سے بچنا ہے اور رمضان کی وجہ سے اپنے آپ کو پورا بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ مولا کریم تمام گناہوں کو ہی معاف فرما۔ مولا کریم چھپ کر گناہ کیے ہوں، مولا کریم یا کھلم کھلا کیے ہوئے، مولا کریم انجانے میں ہو گئے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، مولا کریم آپ تو سب کو جانتے ہیں، مولا کریم سب گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم کوئی مسافر ہے، کوئی مقیم ہے،
کوئی آپ کے دین کی بقا کے لیے نکلا ہوا ہے گھروں سے، مولا کریم سب کے اعمال کو قبول فرما، سب کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس مکاتب خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ماہ رمضان ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اپنے گھروں میں رہنے کا مہینہ ہے، لیکن آپ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو آپ کے دین کی بقا کے لیے مدرسوں کے کام سے نکلے ہوئے ہیں، اداروں کے کام سے نکلے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ان کی معاونت فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان کو اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے۔ مولا کریم اپنی رضا ان کی زندگی میں شامل حال فرما، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بھی پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح سے پریشان ہیں، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ شامل حال فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، مولا کریم پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔